اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، پھر اللہ ضرور ظاہر فرمائے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ضرور ظاہر کرے گا جھوٹوں کو۔ کیا وہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور جو شخص کوشش کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، یقیناً اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کریں گے اور ضرور انہیں ان کے بہترین اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور ہم نے انسان کو حکم کیا اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا، اور اگر وہ تم پر زور دیں کہ تم میرے ساتھ شریک کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، تو ان دونوں کا کہا نہ ماننا، میری ہی طرف تمہیں واپس آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، پھر جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد پہنچے تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ خوب نہیں جانتا اس کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہے؟ اور اللہ ضرور ظاہر فرمائے گا انہیں جو ایمان والے ہیں، اور ضرور ظاہر کرے گا منافقوں کو۔ اور کافروں نے کہا ایمان والوں سے کہ تم ہمارے طریقے پر چلو اور ہم تمہارے گناہوں کے بوجھ کو اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ اٹھانے والے نہیں ہیں ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی، بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اور وہ ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی، اور ان سے قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا ان جھوٹی باتوں کے بارے میں جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم 1000 950 سال رہے، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے ان نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ بے شک تم اللہ کے سوا جنہیں پوجتے ہو وہ تو صرف بت ہیں، اور تم جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ بے شک تم اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارے لیے کسی رزق کا اختیار نہیں رکھتے، تو اللہ کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم واپس کیے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو یقیناً تم سے پہلے بھی کئی امتیں رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچانا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کی ابتدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ آپ فرما دیجئے زمین میں چلو پھرو تو دیکھو کہ اس نے کس طرح مخلوق کی ابتدا فرمائی، پھر اللہ ہی اسے دوسری بار پیدا فرمائے گا۔ بے شک اللہ ہی ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور اسی کی طرف تم واپس کیے جاؤ گے۔ اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، وہی میری رحمت سے نا امید ہوں گے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے کہا انہیں قتل کر دو یا انہیں جلا دو، تو اللہ نے ان کو آگ سے نجات عطا فرمائی۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور بڑی نشانیاں ہیں۔
اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بس تم نے تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے، صرف دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کرو گے، اور تم میں سے ہر ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ تو ان پر لوط علیہ السلام ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور انہیں دنیا میں بھی ان کا اجر عطا فرمایا، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں کسی نے نہیں کی۔ کیا تم خواہش نفسانی کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو اور تم ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچوں میں سے ہو۔ لوط علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میری مدد فرما ان فساد مچانے والے لوگوں کے مقابلے میں۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا، بے شک ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو اس میں رہتے ہیں، ہم ان لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمزدہ ہوئے اور دل میں تنگی محسوس کی، اور انہوں نے کہا، نہ ڈریے اور نہ غم کیجیے، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اور یقیناً ہم نے اس بستی سے ایک واضح نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کے لوگوں کی طرف ان کی برادری کے فرد شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو، اور تم زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور یقیناً یہ بات تمہیں ان کے گھروں کے کھنڈرات سے واضح ہو چکی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ بہت سمجھدار لوگ تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو ان لوگوں نے زمین میں تکبر کیا، اور وہ ہماری گرفت سے آگے نکلنے والے نہ تھے، تو ہم نے سب کو ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ان میں کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، اور کچھ وہ تھے جن کو چیخ نے آ پکڑا، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو مددگار بنا رکھا ہے، مکڑی کی مثال جیسی ہے۔ اس نے ایک گھر بنایا اور سب گھروں سے کمزور گھر یقیناً مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ بے شک اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جنہیں وہ اس کے سوا پوجتے ہیں، اور وہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور بڑی نشانی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے،
اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے، اور یقیناً اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اہل کتاب سے ایسے طریقے سے بحث کرو جو بہتر ہو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہہ دو ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، تو جنہیں ہم نے پہلے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان مشرکین مکہ میں سے بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اور آپ نہیں پڑھتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب، اور نہ ہی آپ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل ضرور شک کرتے، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں، ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار صرف ظالم ہی کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے؟ یقیناً اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں عجلت چاہتے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ ضرور ان پر اچانک ہی آئے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ جس دن وہ عذاب انہیں ڈھانپ لے گا ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور وہ اللہ فرمائے گا کہ جو کچھ تم کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ضرور ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے رہے۔ اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق عطا فرماتا ہے، اور تمہیں بھی، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا فرمایا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، تو پھر یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ اللہ ہی رزق کشادہ فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس نے زندہ فرمایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ تو جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، تو جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات عطا فرماتا ہے تو اسی وقت وہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا فرمائی، اور فائدے اٹھاتے رہیں تو وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے حرم کعبہ کو امن کی جگہ بنا دیا، اور لوگ ان کے آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں
اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آ جائے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ ضرور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔